نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورۃ الملک کورس ہمارا چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے ہم لوگوں نے 5 آیات تفسیر اور تجوید کے ساتھ دیکھ لی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب تک جو ہم نے سورۃ الملک کو دیکھا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی پرفیکشن اور پھر زندگی کا مقصد دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کیوں بنایا اور یہ سب بنا کر پھر انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق آسمان کے بارے میں ہم نے جانا. آج کی آیات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ کردار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کردار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے لیے احسن عمل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو کر سرکشی اور بغاوت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے. وہ اللہ کا بھی انکاری، وہ رسولوں کا بھی انکاری، وہ کتب کا بھی انکاری، وہ یوم آخرت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہ رکھنے والا. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بربهم اپنے رب کے ساتھ، وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بربهم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم بنائی اور جہنم اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنائی. اور یہ بالکل حقیقی جہنم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ڈرانے کے لیے بات کی ہے یا ہمیں دھمکانے کے لیے، جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی دھمکاتی ہے لیکن اس کو خود تکلیف نہیں پہنچاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے جیسے جنت کا وجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ اللہ نے جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی، اور بہت سی احادیث سے ہمیں جہنم کے احوال بھی پتہ چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور اب تک وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو وہ جہنم اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کا معاملہ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، جو اللہ سے غافل ہو کر دشمنی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا وہ جنہوں نے کفر کیا. کفر 2 طرح کا ہوتا ہے، اعتقادی کفر یعنی کفر اکبر، اور عملی کفر یعنی کفر اصغر. کفر اکبر جو بڑا کفر ہے، یہ وہ کفر ہوتا ہے جو انسان کو ایمان و اسلام سے خارج کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے وجود کو ہی نہ ماننا. آپ دیکھیں آج کے دور میں ینگ جنریشنز میں یہ کتنا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. ایتھیزم، ملحد ہونا، کہ ہم کسی خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ سب جو ہے ایک بگ بینگ تھیوری کے بعد سارا کائنات وجود میں آئی. لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ غور و فکر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ ہر چیز کیسے پرفیکشن اور ترتیب کے ساتھ مسلسل بغیر تھکے بغیر خراب ہوئے کام میں لگی ہوئی ہے. آپ ایک مشین بنائیں اور اس کی آپ گارنٹی بھی دیں، زیادہ سے زیادہ کتنے سالوں کی گارنٹی دے سکتے ہیں. تو یہ کائنات کب سے بنی؟
کب سے ایسے ہی کام کر رہی ہے، کوئی بھی اس میں رکھنا، کوئی بھی اس میں خلل، کوئی نقص کسی کو نظر نہیں آتا. تو یہ خود بخود سب کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل خود مانتی ہے، دل خود جھک جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلانے والا، جو اس کو بنانے والا، جو اس کو مینٹین کرنے والا، جو اس کو اتنی ترتیب کے ساتھ منظم کیے ہوئے ہے. تو اعتقادی کفر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار، اس کو نہ ماننا، اس کے وجود کا انکار، یا پھر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار، یا پھر اللہ کی کتابوں کا انکار، یا کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار، یوم آخرت پر یقین نہ ہونا، یوم آخرت کے بعد جو حساب کتاب ہے اور جو جنت جہنم ہے اس کا انکاری ہونا، موت کو صرف جو ہے وہ زمانے کا ایک پہلو گردانا، یہ اس طرح کی ساری چیزیں، اس طرح کے سارے عقائد، یہ کفری عقائد ہیں جو کہ انسان کو کفر میں ڈال دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں. اور بیسیکلی کفر حق آنے کے بعد اس کا انکار کرنا ہوتا ہے، جبکہ عملی کفر یعنی کفر اصغر، اس میں کچھ اعمال ہوتے ہیں جو کفریہ اعمال ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے. اور مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کو قتل کرنا کفر ہے، تو اس سے مراد کفر اصغر ہے. قتل جو ہے وہ انسان کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا، البتہ یہ کفری عمل ہے. اسی طرح نماز کا نہ پڑھنا، لیکن اس میں بھی اسکالرس کی رائے ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کی فرضیت کو ہی نہیں مانتا، پھر وہ کفر اکبر میں چلا جائے گا. ہر گناہ کا لیول ہوتا ہے، کوئی کس نیت سے کر رہا ہے، کوئی سستی سے لاپرواہی کر رہا ہے، یا پھر کوئی جو ہے ڈھٹائی سے وہ کام کر رہا ہے، تو اس کی نیت اور اس گناہ کے لیول کے حساب سے اس کا پھر درجہ قرار پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے، جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ. اذا القوا فیہا سمعوا لہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جب اللہ کے نافرمان بندے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً چلانا یا دھاڑنا، وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. شہیقاً، شہیق کہتے ہیں گدھے کی طرح چیخنا، وہ آواز جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کی آواز کو سب سے بدترین آواز قرار دیا ہے. سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے. تو جہنم جو ہے وہ چلا رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، وہی تفور وہ جوش کھا رہی ہوگی، وہ ابل رہی ہوگی. اور ایسا کیوں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا. اور اگر اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً کوئی 4,90,00,000,000 لگامیں بنتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی لگاموں کے باوجود وہ بے قابو ہو رہی ہوگی، وہ دھاڑ رہی ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی، وہ ابل رہی ہوگی. کس وجہ سے؟ غصہ. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غضب سے. اور یہ غصہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مجرموں کو دور سے دیکھے گی تو وہ غصے سے چیخ و پکار کرے گی. آپ دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے ایک سزا ہوگی. ایک تو جہنم میں جانے والے جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، چیختا چنگھاڑتا دیکھیں گے، تو وہ اس ٹائم پر بہت ڈر جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو اب اس میں ڈالا جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آوازیں ہوتی ہیں یہ انسان پر کتنا زیادہ اثر انداز کرتی ہیں. آپ کتنے بھی پرسکون ماحول میں ہوں، جہاں پر آپ کا ٹمپریچر بھی اچھا، جہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ٹینشن نہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن کوئی بھی آواز جو مسلسل آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہو وہ اس ساری جگہ کا سکون برباد کر دیتی ہے. آپ نے کبھی کسی کو چیختے ہوئے دیکھا ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ جہنم میں جلنے والوں کے
علیحدہ چیخیں، اور جہنم کے اپنے جوش اور غضب کی علیحدہ چنگھار، شور پر شور اور اذیت ناک شور۔ تو جہنم، اس کا کھانا بدترین، اس کا پینا بدترین، اس میں جلنا اتنا تکلیف دہ، اور پھر اس کی اذیت ناک آوازیں۔ تو گویا جہنم میں انسان کو نہ صرف جسمانی ٹارچر ہوگا بلکہ ذہنی طور پر بھی ٹارچر دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزار کے آیا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، مالک نے غلام کو جو کام دے کر بھیجا تھا اس دنیا میں اس نے وہ کام نہیں کیا، اور کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے، پوری زندگی اس کو دی، اتنے چانسز دیے، ہر غلطی پر فوراً دنیا میں نہیں پکڑا، اس کو مہلتیں دی، اس کو ریمائنڈرز دیے، اس کو بتایا، بار بار طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، کبھی اس کے اوپر آزمائش لا کر، کبھی اس کو کسی کے ذریعے نصیحت کروا کر، کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے حالات پیدا کر کے کہ شاید وہ سوچ لے، شاید وہ سمجھ لے، شاید وہ کسی اور کو مرتا دیکھ کر اپنے مرنے کی فکر کر لے، لیکن انسان غافل رہا، غفلت میں زندگی گزار کر آنے والا اور پھر غفلت کی موت مرنے والا، پھر کیسے اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے؟ وہ رب جس نے اتنے سالوں کی زندگی دی اور اس نے پھر اس پر بھی کام نہیں کیا، اس نے اس پر بھی کوئی غور و فکر، کوئی ٹینشن، کوئی سوچنا سمجھنا، کوئی کوشش کرنا آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کا عذر کاٹ دیں گے جس کو 60 سال کی عمر تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس کو 60 سال تک اللہ نے عمر دے دی، اس کے بعد اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یا میں نے سوچا نہیں، یا میں ابھی مہلت میں تھا، میں ٹائم کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں۔ اور پھر آج کے دور میں آپ دیکھیں، جب اچانک موتیں ہو رہی ہیں، کس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ 60 سال تک بھی جیے گا؟ تو لمحہ لمحہ ڈر کے جینے کا ہے، ہر دن سوچ سمجھ کے گزارنے کا ہے۔ یہ زندگی مسلسل برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اگر ہم نے اس کو کام نہیں لگایا تو یہ ضائع ہو جائے گی، اور اس کے ضائع ہونے کا نقصان بہت بڑا ہے۔ آپ ہر ضائع شدہ چیز کو کہاں پھینکتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں، اور اللہ کی ڈسٹ بن اس کا جہنم ہے۔ جن لوگوں نے خود کو ضائع کر دیا، اس چانس کو ضائع کر دیا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، اور اس کی ڈسٹ بن، اس کی جہنم، وہ بہت ہی شدید ہے، بہت ہی شدید ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی آوازیں، آپ کو پتہ ہے انسان ایک فریکوینسی سے زیادہ نہیں سن سکتا، اگر وہ ہائی فریکوینسی کی آواز سنتا ہے نا، تو کچھ آوازیں انسان کو کل کر سکتی ہیں، اس کو مار سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا قوم صالح پہ، قوم سمود پہ چیخ کا عذاب آیا، ایک چیخ، ایک چنگھاڑ ہی تھی جس نے ان کو مار دیا تھا، اور وہ ایسے تھے جیسے گویا وہ اس زمین پہ بسے ہی نہ ہو۔ تو جہنم کا مسلسل مسلسل شور۔ آپ دیکھیں جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، جب انسان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، جب انسان سونا چاہ رہا ہوتا ہے اور کوئی آواز مسلسل آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہو، کوئی آپ کو سونے نہ دے رہا ہو، کیسی اذیت، کیسی کوفت ہوتی ہے انسان کو۔ اور جہنم کی چیخ و پکار تو مسلسل، ایک دوسرے کا چیخنا چلانا۔ آپ کبھی جلتے ہوئے انسان کو دیکھ لینا کہ وہ کیسے جل رہا ہے اور وہ کیسے چیخ رہا ہے، وہ اثر ساری زندگی آپ کے اوپر سے نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، لیکن جہنم کی اذیت اور جہنم کا عذاب اگر انسان امیجن کرنا چاہے تو بس زبان سے یہی نکلتا ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس رب نے ہمیں خود سکھایا ہے، اس رب نے ہمیں خود ڈرایا ہے کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا۔ تو اس سے پناہ مانگنی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا اسٹیمنا نہیں رکھتا کہ ایک لمحے کے لیے آگ کی لپٹ برداشت کر لے۔ ہم تو تیز گرمی میں، شدید گرمی میں بھی جو ہے جھلسنے لگتے ہیں، کہاں یہ کہ وہ آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، ہم اس میں جا سکیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے 2 دن گزار لیں گے اور اس کے بعد جہنم میں جنت میں چلے جائیں گے، 2 دن کیا 2 منٹ اس جگہ پر دیکھنا، اس کو، اس کے اندر جانا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہنم کو دور سے دیکھنے والے کے چہرے ہی اس کی تپش سے اور اس کی لپٹ سے جو ہے وہ جھلس رہے ہوں گے، وہ اس قدر شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا
अलम यातिकुम नज़ीर, कुल्लमा जब कभी उल्किया डाली जाएगी फीहा उसमें फौजुन कोई जमात, सअलहुम तो पूछेंगे खज़नतुहा निगरान उसके। जब भी जहन्नुम में कोई जमात डाली जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रोह दर ग्रोह लोगों को जहन्नुम में डालेंगे। बेनमाजियों का अलहदा ग्रोह होगा, माँ बाप के नाफरमानों का अलहदा ग्रोह होगा, मुशरिकीन का अलहदा ग्रोह होगा, काफिरों का अलहदा ग्रोह होगा, मुनाफिकीन का अलहदा ग्रोह होगा, आदि शराबियों का अलहदा ग्रोह होगा। मतलब हर एक को गुनाहों के एतबार से उसको उसी ग्रोह में शामिल करके जहन्नुम में फेंका जाएगा। और जब उनको जहन्नुम में फेंका जाएगा तो जहन्नुम के दारोगे होंगे जो कि उनसे सवाल करेंगे। कुरान पाक के मुताबिक जहन्नुम के 19 दारोगे होंगे और उनमें से एक का नाम जो कुरान पाक में भी आता है वो है मालिक। तो वो सब उनसे सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था इस दिन के बारे में, इस अजाब के बारे में, इस रब के बारे में? क़ालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, आया था ना। क़द तहकीक जाअना, आया हमारे पास, नज़ीर, डराने वाला। और वहाँ पर वो मान लेंगे क्योंकि उनको सब याद होगा दुनिया में कौन उनके पास आता था, कौन उनको बुलाता था, कौन उनको नसीहत करता था दीन की, हक की, तौबा की, नाफरमानी से बचने की। कभी वो वालिदैन की शक्ल में होते हैं, कभी वो उस्तादों की शक्ल में होते हैं, कभी वो दोस्तों की शक्ल में होते हैं। और आज के दौर में आप देखें दीन का पैगाम तो बहुत आम हो गया है, ये पहुंचाना कोई मुश्किल नहीं रहा। कोई भी इंसान दीन के बारे में सर्च करना चाहे, ढूंढना चाहे, हक तलाश करना चाहे, उसके सामने सारे असबाब खुले हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा नज़ीर तो ये कुरान है जो हम लोगों के घरों में बंद पड़ा है। हम सब के घरों में कुरान है। तो वहाँ पर वो कहेंगे हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने क्या किया, फ़कज़्ज़बना, हमने झुठला दिया, हमने उसको इग्नोर कर दिया। वक़ुलना, और कहा हमने, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने तो कोई चीज़ नहीं उतारी, ये तो बस मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, ये तो बस लोगों के डरावे हैं, कुछ नहीं होता, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तुम जो बातें बताते हो ये तो बस ऐਵੇਂ ही है, ये कौन सा कुरान में लिखी हुई है। वहां पर वो जान जाएंगे कि वो जो दुनिया में उनको नसीहत किया करते थे, उनको हक की तलकीन किया करते थे, दरअसल वो अल्लाह की तरफ से ही भेजे हुए पैगाम्बर थे। मगर उस दिन का पछतावा इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देगा। और ये इंसान का अमूमी रवैया होता है, जब उसको गुनाह से रोका जा रहा हो, जब उसको दीन की दावत दी जा रही हो, जब उसको किसी नेकी के काम में शरीक होने का कहा जा रहा हो, अमूमी रवैया उसका यही है कि वो उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको झुटला देता है, वो उसको बॉदर नहीं करता, वो उसको सीरियस नहीं लेता। और वजह क्या होती है, गफलत, लापरवाही, सुस्ती, आखिरत का यकीन ना होना, अल्लाह का तकवा ना होना। और क्या कहा था हमने, इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, नहीं तुम मगर एक खुली गुमराही में, फी दलालिन कबीर, एक बड़ी गुमराही में। हदायत देने वालों को, हदायत की तरफ बुलाने वालों को, हक की तलकीन करने वालों को तो हम गुमराह समझते थे। हम कहते थे ये तो बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पास दुनिया का कोई काम नहीं है, इसीलिए बस ये अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, मुल्ला की दौड़ तो बस मस्जिद तक की होती है। हमने तो बस यही समझा कि ये बस डराते ही रहते हैं। हमने उनको यही कहा कि यही गुमराही में है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वक़ालू, वो कहेंगे, लौ कुन्ना, अगर होते हम, नस्मअु, हम सुनते, औ या नअक़िलु, हम समझते, मा कुन्ना, ना होते हम, फ़ी में अस्हाबिस सईर, भड़कती हुई आग के साथियों में। वहाँ पर उनको एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती करके आए हैं, इतनी बड़ी गलती जिसका अजाला उस दिन मुमकिन ना होगा। वो कहेंगे काश कि हम सुन लेते, काश सुन ही लेते, औ नाक़िलु, या हम समझ ही लेते। देखिए जहन्नमियों का ये जो कौल है ना, जो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर खोल दिया है,
یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، اس پر بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اگر اس کو غور سے فیل کرے نا، سمجھے، تو اس کو احساس ہو۔ کاش ہم سن لیتے۔ پڑھنے کی بات نہیں کی، ہم میں سے ہر ایک قرآن پڑھتا ہے، بہت ختم کرتے ہیں۔ رمضان آئے پھر ہم لوگوں کی ریس ہوتی ہے۔ بات یہاں پر پڑھنے کی نہیں آئی کہ کاش ہم قرآن پڑھ لیتے، بات آئی کہ کاش ہم سن لیتے۔ تو قرآن کا مزاج یہاں سے سمجھ آتا ہے۔ آپ ثواب کے لیے تو قرآن بہت پڑھیں، لیکن ہدایت کے لیے آپ قرآن سنیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ سنے بغیر قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تھا، پڑھایا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سنایا تھا، انہوں نے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت تلاوت کرتے ہیں، ہم روز پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تفسیریں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پڑھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو سننے سے ہدایت ملے گی۔ قرآن کی تفاسیر سننے سے، کسی استاد سے سننے سے، سیکھنے سے۔ جو سننے سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے وہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا۔ تو یہ قرآن سن کر سمجھ آتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو اسی سننے سے روکتا ہے۔ وہ اس پر تو ہمیں فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پڑھو پڑھو، بہت ختم کرو، بہت کرو، روزانہ پڑھو اور سب کو بتاؤ، لیکن جہاں پر بات آتی ہے سننے کی، سمجھنے کی، وہ ہمارے لیے راستے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہمارے لیے راستے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم ایمان سے سوچیں، آپ یقین کریں، کیا آس پاس ہمارے کوئی ایسے مدارس نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے کوئی آپشنز نہیں ہیں جہاں پر ہم نے صرف سننا ہو قرآن کو، اس کی تفسیر کو سننا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے سننا ہو، اس کی تعلیم کے لیے سننا ہو؟ ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں قدم بڑھاتے؟ ہم کیوں نہیں آگے جاتے؟ کیا چیز ہے جو روک لیتی ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں سننے نہیں دیتی؟ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے لیے دنیا کو بہت اہم بنا کے دکھاتا ہے، ہمیں اپنی مصروفیات ہمارے لیے اس قدر مزین کر دیتا ہے کہ ہم سننے کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنا وقت مانگتے ہیں ایسے لوگ آپ سے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 4 5 گھنٹے، باقی تو سارے گھنٹے آپ کی دنیا کے ہی ہیں۔ تو جہنمی اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہم سن لیتے، او نعقلو۔ اور یہاں پر کیا بات ہوئی کہ کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ نعقلو، اگر کوئی سنانے والا نہیں تھا تو اللہ نے عقل تو دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں تو بکھیری تھی نا، زندگی کے حالات اور واقعات، کسی کا آنا اور کسی کا فوت ہونا، اگر انسان عقل استعمال کرے تو بہت سی چیزوں سے وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ تو کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل استعمال کرتے۔ اور پھر دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، جو سن کر بھی عقل استعمال نہیں کرتے، جو سن کر بھی ایسے بنے رہتے ہیں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ جب سننے کا ٹائم ہو، جب سننے کی مجلس میں بیٹھے ہوں، غور سے نہیں سنتے، یا تو ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں یا ان کے دل سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ہی مشغول ہیں کسی اور چیزوں پر، کسی اور کاموں میں۔ آپ دیکھیں ان کے دلوں پر کوئی اور فکر لاحق ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، میرا قرآن سننے کا عمل کیسا ہے؟ کیا میں غور سے سنتی ہوں؟ کیونکہ خوش قسمتی ہے اس شخص کی جو قرآن کو غور سے سننے والا ہو، جو دین کی بات کو ہمت انگوش ہو کر سننے والا ہو، کیونکہ جو غور سے سنتا ہے اسی کے دل کے دروازے کھولتے ہیں، وہی ہدایت کا رستہ پا لیتا ہے۔ لیکن جو غور سے نہیں سنتا اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بات، ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت اہم ہوتی ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتے۔ آپ صحابہ کی مجلس کو اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، وہاں پر تو کتابوں کا سلسلہ نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا۔ صحابہ کا حافظہ ماشاءاللہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے اور وہ اس کو سن سن کر یاد کر لیتے تھے۔ تو کیسی ہوتی تھی ان کی مجلس؟ احادیث میں آتا ہے کہ وہ اس قدر یکسو ہو کر غور سے سنتے تھے، اس قدر مشغول ہو کر غور سے سن رہے ہوتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، گویا کہ یہ کوئی لکڑیاں ہیں،
اتنے ساکت ہو کر، اتنے اسٹل ہو کر. یہ کیسی تعلیم ہے اور یہ کیسا سیکھنا ہے کہ ہم ادھر سے آواز چلا رکھیں اور دوسری طرف ہم اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو. تو خدا را جو اللہ کے لیے ٹائم نکالنے کی کمٹمنٹ آپ نے اس کورس کو جوائن کر کے کی ہے، کوشش کریں اس کو صرف اللہ کے لیے ہی رکھیں. اس کام کے دوران، اس سننے کے دوران کوئی اور ایسا کام نہ کریں جو آپ کو اس سننے سے غافل کر دے. اور شیطان تو آئے گا، وہ بار بار آپ کو مشغول کرے گا، وہ بار بار رکاوٹیں ڈالے گا کہ آپ سن نہ سکیں، کیونکہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ نے دل سے اس کو سمجھ لیا، آپ کا دل ہدایت کی طرف آ گیا، تو پھر آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اس کے مشن کے خلاف ہے. اس کا تو مشن ہے نا کہ ہر انسان کو اس نے گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے. اور اس کا آغاز وہ یہی سے کرتا ہے کہ انسان کو دین سے اور حقیقت سے ہی غافل رکھے. اور غفلت کا سب سے بڑا علاج، اس کا توڑ، اللہ کی بات کو، دین کی بات کو، قرآن کو اس غور سے سننا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دین کی بات بتائی جائے تو آگے سے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، ٹاپک بدل لیتے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں سناؤ، ہمیں سنوا کے گناہ گار نہیں کرو. اچھا دیکھ لیں گے، بس تمہیں بس یہی باتیں ہی آتی ہیں. اب پھر شروع ہو گیا تمہارا لیکچر. سننا ہی نہیں چاہتے، نصیحت کی بات کو، حق کی بات کو ٹال دیتے ہیں یا پھر غضبناک ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم سنیں گے ہی نہیں، جب ہم سننا ہی نہیں چاہیں گے تو کیسے ہم اللہ کی طرف راغب ہوں گے؟ اور قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حق بات سننا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور جب اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر انسان ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ ہدایت کا رستہ ہی بند ہو گیا. اس نے کانوں کو بند کیا تو اللہ نے اس کا دل بند کر دیا. تو کبھی بھی جب بھی دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، یا کوئی بھی آپ کو دین کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے قرآن و حدیث سنا رہا ہو، کوئی نصیحت کر رہا ہو، آپ کو کسی گناہ پر جو ہے وہ خبردار کر رہا ہو، آپ کو بچنے کی تلقین کر رہا ہو، تو خدا را اس کو غور سے سنیں. کبھی اس پہ ڈٹائی کا، کبھی اس پر بیزاری کا، کبھی بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہ دیں جو آپ کے لیے بعد میں خسارے کا سبب بن جائے. ہم کمزور ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. تو کبھی بھی کوئی نصیحت کرے تو آگے سے فوراً سے عاجزی سے کہ انشاءاللہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی، میں بچنے کی کوشش کروں گی. لیکن کبھی بھی دو ٹوک جواب مت دیں. کبھی بھی ہدایت کی بات بتانے والوں کو گمراہ مت کریں. نہ ہی ان کو یہ کہیں کہ تم بس یہی باتیں کرتی رہتی ہو، اپنے آپ کو دیکھ لو، یا اس کو اس کے ماضی کا تانا دے دینا. یہ سب سے بدقسمت ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے پاس ہدایت آئے اور وہ پھر ہدایت لانے والے کو ہی حقارت سے دیکھے. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو کیا فائدہ ہوتا. اس سننے اور سمجھنے کا، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے. ہم آج یہاں پر جل نہ رہے ہوتے، آج ہم یہاں پر جو ہے سزا نہ بھگت رہے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. کیا فائدہ ہوگا جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کے اعتراف کا، کہ جب واپس پلٹنے کا کوئی چانس ہی نہیں. تب وہ جتنا بھی چیخیں، جتنا بھی روئیں، جتنا بھی پکاریں، جتنی بھی توبہ کریں، وہ قبول نہیں ہوگی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنمی چیخ چیخ کر، رو رو کر جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے کہ یا مالک، ایک دن کے لیے ہمارے اوپر سے عذاب ہلکا کرتے، ایک دن اس عذاب کی چھٹی دے دے. اور مالک کتنے عرصے تک ان کا جواب ہی نہیں دے گا. اور جب جواب دے گا تو کیا کہے گا کہ یہیں پڑے رہو، کوئی نجات نہیں، کوئی عذاب میں کمی نہیں، بلکہ وہ عذاب مزید بھڑکتا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم کی زندگی میں تو ہمیشگی ہے، وہاں پر تو کوئی امید بھی نہیں ہے، الا یہ کہ انسان سچا ایمان رکھتا ہو، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہو. کیونکہ جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تو بالآخر اللہ اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، اور اگر وہ شام کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو سید الاستغفار کیا ہے؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي۔ اس سید الاستغفار میں کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ان پر نادم ہونا اور ان پر توبہ کر کے پلٹ آنا بہت محبوب ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ہی کسی کام پر اتنا خوش ہوتے ہوں جتنا انسان کے توبہ کر کے پلٹ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن کی آیات بھری پڑی ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں گناہوں کا اعتراف کر لینا، دنیا میں اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا، دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر کر دینا، یہ فائدہ مند ہے، یہ آج ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ انسان اگر آج اللہ کے سامنے اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا یہ ایک بہایا ہوا آنسو جہنم سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ توبہ کا مزاج لازمی ہونا چاہیے۔ ہم جتنے بھی غفلت کرنے والے ہوں، ہم جتنے بھی غلطیاں اور خطا کرنے والے ہوں، توبہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ جنتی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا میں کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا۔ ہم چلتے پھرتے استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو بس بخشش مانگنا ہے۔ اصل توبہ کیا ہے کہ آپ لوٹ آئیں، آپ جو گناہ کر رہے تھے آپ اس کو ترک کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ تو دیکھیں، جائزہ لیں، ہم سب، میں اور آپ، ہم اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو سراسر اللہ کی نافرمانی کے ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں میری زندگی میں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ میں نے ان سے آج معافی مانگنی ہے، میں نے ان سے توبہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی توبہ مجھے بچا لے گی۔ کل اگر میں وہاں پر پہنچ گئی، مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہماری موت کب لکھی ہو، مجھے اور آپ کو نہیں پتا یہ ہمارا لائف کا جو ایک چانس ہے وہ کب ختم ہو جائے، اور جب ختم ہو ہمارے نام اعمال بند ہو جائیں اور ہمارے لیے کوئی چانس نہ بچے، پھر ہم معافیاں مانگے تو وہ ایک معافی بالکل قبول نہیں ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ کیسے دھتکارنے والے انداز میں کہہ رہے ہیں، تو دور ہی ہو، لعنت ہو آگ کے ساتھیوں کی۔ تو آج ان کی پرواہ نہیں کی جا رہی جب ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ دنیا میں چانس تھا، دنیا میں وہ رب بڑی رحمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا، وہ بندوں کو فوراً نہیں پکڑ رہا تھا، وہ ڈھیل دے رہا تھا کہ شاید بندہ پلٹ آئے، شاید بندہ سمجھ جائے، شاید وہ غور کر لے، شاید وہ نصیحت پکڑ لے۔ تو یہ جو دنیا میں ملا ہوا چانس ہے، یہ زندگی کا بس ایک ہی چانس ہے، بس سانس نکلنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد پھر چانس ختم، اور سانس کب نکل جائے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر اور کلمے پر کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو راضی کرنے والے، جو اس کو محبوب ہو۔
آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔